ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری کمیٹی ارجمند شہباز لودھی نے صارفین کے حقوق کے تحفظ، شکایات کے بروقت ازالے اور آگاہی مہم سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ذکاء الدین بزدار، چیمبر آف کامرس کے نمائندے شیخ طارق اسماعیل قریشی، عطیہ سعید، ارم اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے دربار حضرت سخی سرور پر تعینات گارڈ انچارج ASI محمد رفیق کو دربار پر بہترین سیکورٹی ڈیوٹی انجام دینے، زائرین کی مدد و خدمت اور بہترین نظم و ضبط برقرار رکھنے پر تحریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ ڈیرہ غازی خان اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عثمان بخاری نے کی، جبکہ کمیٹی کے اراکین، ریونیو آفیسران، درخواست گزاروں کے نمائندے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کے اجلاس میں پورٹل مینول سسٹم کے ذریعے موصول ہونے والی 10 درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جن میں سے 3 درخواستوں کے فیصلے موقع پر ہی کر دیے گئے۔ درخواستوں زیادہ تر جائیداد پر ناجائز قبضے، دیگر قانونی تنازعات کے متعلق تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ ون شہزاد خان مغزی، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن حبیب الرشید کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے غازی گھاٹ پل پر دودھ برادرز گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ 800 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت آسان کاروبار فائنانس پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ڈیرہ غازی خان میں کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ریجنل آفس میں منعقد آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں کاروباری طبقے، چیمبرز آف کامرس کے نمائندوں اور بینک آف پنجاب کے آفیسران نے شرکت کی۔ شرکاء کو زیرو مارک اپ قرضہ اسکیم کی اہلیت کے معیار، درخواست کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025 سے 26 کے تحت جاری مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی اقدامات، جاری ترقیاتی اسکیموں اور نئے مالی سال کے ترجیحی اسکیموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں 22,81,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ڈویژنل کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں گندم کی کاشت کے تمام مراحل کو تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد ڈیرہ غازی خان شہر کی خوبصورتی، صفائی، تزئین و آرائش کے لیے خود میدان میں متحرک ہو گئے۔ انہوں نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، کارپوریشن، ویسٹ مینجمنٹ، بلدیاتی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے دورے کے دوران پارکس، گرین بیلٹس اور میڈینس کی بہتری کے تجاوزات کے خاتمے اور صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں ضلعی انتظامیہ فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی کے دوران غازی میڈیکل کالج، ٹیچنگ ہاسپٹل، کینٹینوں سے زائد المعیار غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء برآمد کر لی گئی، جنہیں موقع پر ضائع کر دیا گیا اور کینٹین مالکان کو 60,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر نذر حسین کورائی کی سربراہی میں فوڈ اتھارٹی متعلقہ محکموں کی ٹیموں نے مشترکہ کارروائی کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا، ہاسپٹل کے مختلف شعبے دیکھے اور داخل مریضوں کا عیادت کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان خالد نے کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں اور لواحقین سے مفت ادویات، علاج، معالجے اور دیگر طبی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ناظرہ کی جانب سے ملتان میں پاک آئی ڈی آگاہی مہم ڈیجیٹل شناخت اب سب کے قریب۔ ناظرہ کی جانب سے ڈیجیٹل شناختی خدمات کے فروغ کے لیے پاک آئی ڈی آگاہی مہم کا انعقاد ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا گیا۔ اس موقع پر ناظرہ کی خصوصی ٹیم نے طلباء کو پاک آئی ڈی موبائل ایپ اور اس پر دستیاب جدید سہولیات کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔
RPO ڈیر غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ریجنل آفس میں منعقدہ کھلی کچہری میں تمام اضلاع کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست پیش کیے، جن کے حل کے لیے RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے موقع پر احکامات جاری کی۔ RPO نے متعلقہ افسران کو تمام درخواستوں کا باقاعدہ فالو اپ لینے اور مقررہ مدت کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی۔